اسباب کو ترک کرا دے ایمان، ایسا ایمان کسی کا نہیں ہوتا، نہ انبیاء کا، نہ صحابہ کا، نہ اولیاء کا، نہ اصفیاء کا، کسی کا نہیں ہوتا ایسا ایمان جو اسباب ترک کرا دے۔ یہ خیال غلط ہے بالکل۔ سبب کو حکم پر چھوڑنا ایمان ہے، سبب کو حکم پر چھوڑنا ایمان ہے۔ اذان کی آواز آ گئی ہے، یہ دکان چھوڑ کر آ جائے کہ اللہ پالتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایمان۔ آپ کہہ دیں کہ میں دکان نہیں کروں گا اللہ مجھے پالیں گے، یہ کوئی ایمان نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ اس لیے ہم صاحب بحث کرتے ہیں کہ لوگوں سے کاروبار ترک کرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اپنے کاروبار کی مشغولی کو کم کرتے رہو اور ایمان اور عمل کی مشغولی کو بڑھاتے رہو، کیونکہ اصل آخرت کا بنانے کی جگہ ہے دنیا۔ دنیا بنانے کی جگہ کافر کے لیے ہے، اور آخرت بنانے کے لیے دنیا مسلمان کے لیے ہے۔ دنیا آخرت بنانے کے لیے مسلمان کے لیے ہے، دنیا بنانے کے لیے کافر کے لیے ہے۔ یہ کافر مومن کے درمیان کا فرق ہے، کافر دنیا میں دنیا ہی بنائے گا اور مسلمان دنیا میں رہ کر آخرت کو بنائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کاروبار ترک کر دو، ملازمت چھوڑ دو، نہیں۔ ایک ملازم ہے، خدا کی قسم اگر وہ وزیر ہے، صدر ہے، وہ میئر ہے، وہ کلیکٹر ہے، وہ کسی کمپنی کا انجینئر ہے، وہ کسی بھی عہدے پر ہے، کسی بھی کام میں ہے، ہر مسلمان سے سالانہ 4 مہینے چاہیے وہ کسی مشغولی میں ہو۔ کسی کمپنی چھٹی نہیں دیتی، آپ چھٹی لیجیے، چھٹی لیجیے۔ آپ کا یہ کہنا ہے میرے ذمہ 4 مہینے نہیں ہیں کیونکہ میں تو بہت بڑی ملازمت میں ہوں، مجھے تو چھٹی ملتی ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، میں حیران ہوں اس بات سے کہ جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے اس کام کو تو چھوڑ دیا، جس کام کے لیے آئے نہیں تھے اس کام کے ہو کر رہ گئے۔ جی ہاں، آئے تھے کس کام کے لیے؟ آئے تھے کس کام کے لیے؟ اس امت کے خیر مت ہونے کے لیے خدا کی قسم صرف دعوت شرط ہے، اس امت کے خیر مت ہونے کے لیے صرف دعوت شرط ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں 4 مہینے ہر مسلمان سے مطلوب ہیں، چاہے وہ کیسی ملازمت کرتا ہو، چاہے وہ کیسا بھی مشغول ہو۔ دیکھیے، ملازمت چھوڑ کر نہیں، چھٹی لے گا، تجارت چھوڑ کر نہیں، وقتی طور پر تجارت کو دکان کو بند کر، مسلمانوں سے ان کے اسباب چھڑوانا مقصود نہیں ہے، ان کو وقت فارغ کرانا مقصود ہے۔ وقت فارغ کوشش کیجیے آپ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر مسلمان سے 4 مہینے مطلوب ہیں سالانہ، ہر مسلمان سے، چاہے وہ کیسا بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہو۔ آپ کا یہ کہنا جی نہیں یہ کوئی چھٹی نہیں مل سکتی لہذا آپ ان کو الگ کر دیجئے اس 4 مہینے کی ذمہ داری سے، میں کہتا ہوں یہ دین کو مٹانے کا سبب ہے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو داعی نہ سمجھے، یہ دین کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ سب کا محفوظ ہے، حد کا محفوظ ہے۔ جب تک ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اپنا جزوِ زندگی نہیں بناؤ گے، ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ یہ بات بالکل حق ہے اپنی جگہ۔ آپ یہ مت کہیے کہ میں ملازم ہوں، آپ یہ کہے میں مجاہد ہوں لیکن ملازمت کرتا ہوں، مجاہد ہوں ملازمت کرتا ہوں، مجاہد ہوں مگر میں مجاہد ہوں مگر میں اسکول میں ملازم ہوں، میں مجاہد ہوں مگر میں مدرس ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ پوری کوشش کر کے اپنے لیے وقت فارغ کریں، چھٹی لیں، چاہے بغیر تنخواہ کے چھٹی لیں۔ تو میں اسے عرض کر رہا تھا کہ اصل بات یہ ہے کہ فضائل سے وہ یقین سیکھنا ہے جو یقین حکم پر اسباب کو چھڑوا دے۔ اذان ہو گئی، چلو نماز کی لیجیے۔ ادھر گاہک آ جائے گا، ادھر نماز، اللہ تعالیٰ گاہک کو لائیں گے نماز کے وقت۔ وہ طرح انسان لینا چاہتے ہیں کہ ایمان کتنا بنا ہے، یہ بیچارہ ایسا بے وقوف اور اناڑی اور عقل سے پیدل یہ سمجھتا ہے اللہ مجھے رزق دینے کے لیے گاہک کو لائے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تیرا امتحان لینے کے لیے گاہک کو لائے ہیں نماز کے وقت۔ ادھر مغرب کی اذان ہو گئی، ادھر گاہک آ گیا، اللہ میں کیا کروں؟ اللہ تیرا امتحان لے رہے ہیں، تو سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے رزق دے رہے ہیں، اللہ تیرا امتحان لے رہے ہیں۔
اگر تو گاہک کا ہاتھ پکڑ کر آ جائے مسجد میں کہ آ جاؤ نماز پڑھ لیتے بعد مال لے لینا، وہ گاہک کہتا ہے نہیں جی مجھے نہیں پڑھنی نماز، میں تو جا رہا ہوں آپ کو مال دینا ہے دیجیے، کہ نہیں میں تو مال نہیں دوں گا تمہیں، آپ نماز پڑھو تو پڑھو ورنہ جاؤ، اللہ رزاق ہی سے کہتے ہیں اللہ کا رزاق ہونا۔ آپ اسباب ترک کر کے کہیں اللہ رزاق ہے؟ نہیں، آپ نماز پڑھ کر کہیں کہ اللہ رزاق ہے۔ یہ تھا اصل بات، یہ تھی اللہ نماز کے وقت گاہک کو لائے اسی لیے ہیں کہ تیری نماز پر یقین دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر نماز پر یقین ہے تو گاہک کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے گا، اگر گاہک پر یقین ہے تو نماز کو چھوڑ کر گاہک کو دیکھے گا۔ پھر اللہ وہ آفت لاویں گے جو 100 روپے کی آمدنی ہوئی ہے اس پر 1000 روپے کا نقصان آ گا تیرے اوپر، دکان کھلی ہو جائے گی، آگ لگ جائے گی، چور ڈاکو آ کے مال چورا کے لے جائیں گے۔ کن کن شکلوں سے عذاب آئے گا نماز چھوڑنے پر تجھے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ فضائل کی تعلیم، فضائل میں فضائل اعمال، یہ بنیادی تعلیم کی کتاب ہے، اس کے ساتھ ساتھ منتخب احادیث جس کا پڑھنا اس لیے لازم اور ضروری ہے کیونکہ منتخب احادیث یہ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان 6 صفات پر جمع کی ہے، اور سارے پورے تبلیغ کے طریقہ کار سے متعلق احادیث کو جمع کیا ہے، جو دلائل بھی ہے فضائل بھی، دلائل بھی ہے فضائل بھی۔ منتخب احادیث تبلیغ کو سمجھنے کی کتاب ہے جس میں دلائل بھی ہے فضائل بھی۔ یہ کتاب ہر ایک کے پاس ہو، تنہائی ان کتابوں کو دیکھو، ٹرین میں بیٹھے ہو الگ الگ ان کتابوں کو دیکھو، مسجد میں تعلیم کا حلقہ قائم ہے تو سب تعلیم میں جڑ کر بیٹھے، کسی ایسی نماز کے بعد تعلیم ہو جس نماز میں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، کم سے کم کہہ رہا ہوں کم سے کم آدھا گھنٹہ مسجد کی تعلیم ہونی چاہیے کم سے کم۔ بھائی ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں تو تعلیم بند کر دی جائے؟ نہیں، تعلیم تو مسجد کا عمل ہے۔ اگر امام صاحب نے سورت لمبی پڑھ دی تو کیا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نماز چھوڑ کے چلے جائیں؟ ٹھیک جائے، ارے بولو سنو میں کیا بول رہا ہوں۔ اگر امام صاحب کلاس لمبی کر رہے ہیں اور کسی آدمی کے اندر لمبی نماز پڑھنے کا شوق نہیں ہے، کیا ہو سکتا ہے نماز چھوڑ کے چلا جائے؟ نماز تو پوری پڑھے گا، نماز تو پوری پڑھے گا۔ جس طرح مسیح کی نماز ہے، میں کہتا ہوں مسیح کی تعلیم مسیح کا عمل ہے، اس لیے تعلیم پوری ہو۔ کوئی اگر اٹھ کے جا رہا ہے تو اسے کوئی عذر ہوگا جانے دو، اگر 2-4 آدمی رہ جاتے ہیں، امام صاحب کو چاہیے، تعلیم کرنے والے کو چاہیے کہ تعلیم کا وقت پورا کرے، آدھا گھنٹہ جم کر تعلیم ہو مسجد کی کسی ایسی نماز کے بعد جس کے بعد لوگوں کو فرصت بھی ہوتی ہے اور لوگ نماز میں زیادہ بھی ہوتے ہیں ایسے وقت میں، کیونکہ زیادہ کم کی بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ لوگ دور نکل جاتے ہیں اپنے کاروبار میں، دوسری جگہ پر واپس آتے ہیں شام کو، تو جس وقت جس نماز کے ساتھ میں زیادہ لوگ جمع ہوں اس نماز کے بعد آدھا گھنٹہ فضائل سے تعلیم ہو، ایک دن فضائل اعمال سے تعلیم ہو اور دوسرے دن منتخب احادیث سے تعلیم ہو۔ یہ مسجدوں کا معمول رہے گا، ایک دن دونوں کتابوں سے تعلیم، ایک دن فضائل اعمال ما فضائل الزکات اور ایک دن منتخب احادیث، یہ تعلیم کا معمول رہے گا۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ میں سب بچوں میں کہہ چکا ہوں کہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمی گشت کرتے تھے۔ جب یہ تعلیم ہو چکے مسجد کی، تعلیم مسجد کی ہو چکے، اس کے بعد جو لوگ مسجد میں جمع ہیں تعلیم میں انہیں روک لو، بھائی آپ تشریف رکھیے، دیکھیے صرف تعلیم کے لیے نہیں روکا تھا آپ کو، اصل ایک کام ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ہے، سب کے سامنے کام رکھو، سب سے مشورہ کرو، سارے تعلیم کے مجمع کو روک لو۔ ہماری جماعتوں کی عالمی سطح پر یہ غلطی ہو رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مسجد کی جماعت ہے 5 آدمیوں کی وہ کرے گی مسجد کی آبادی کی محنت۔ میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی غلطی لوگ کر رہے ہیں جس سے میں انتہائی پریشان ہوں۔ سارے مسلمان مسجد کے آپ کی مسجد کی جماعت ہے، جو آدمی کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے وہ بھی آپ کے مشورے کا ساتھی ہے، جو مسجد میں کبھی کبھی آتا ہے ان کے 3 دن کبھی نہیں لگے، ایک طرح میں نہیں لگا، وہ بھی آپ کے مشورے کا آدمی ہے۔ آپ نماز کے بعد اعلان کر دیں ساتھیوں میں، پورے مجمع میں مسجد کے اندر کہ بھائی تمام حضرات تشریف رکھیں، نماز کے بعد تعلیم ہوگی، پھر آپ سے ہمیں کہاں مشورہ کرنا ہے۔ سننے میں کیا بول رہا ہوں؟ لوگ یہ بات یاد رکھا کرو۔
نماز کے بعد امام صاحب اعلان کر دیں تمام لوگ تشریف رکھیں, ابھی تعلیم ہوگی, پھر تعلیم کے بعد آپ سب حضرات سے ہمیں کہاں مشورہ کرنا ہے. میری بات آپ نوٹ کر لیجیے, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مشورہ تنگ ہوتے 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 وہ مسجد کی 4-5 آدمی کی ایک جماعت ہے جس تبلیغ جماعت کہتے ہیں. جی اس میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے یہ غلطی, یہ غلطی پوری دنیا میں ہو رہی ہے. اور ایسے بے وقوف ہیں کہ جب سارے مصلی چلے جاتے ہیں مسجد سے, پھر یہ بنا کہ آؤ بھائی مشورہ کر لیں. اب تم کیا مشورہ کرو گے, یہ تمہارے مشورے والے چلے گئے, جب تمہارے مشورے والے چلے گئے سب, تم مشورہ کس سے کرو گے؟ نہیں, بہت اہم بات ہے اس کا, آپ میری بات نوٹ کر لیجیے. میں روانگی میں یہ باتیں سننا چاہتا ہوں جو کہہ رہا ہوں. نماز کے بعد اعلان ہو ہر مسجد میں کہ تمام مصلی تشریف رکھے, ابھی تعلیم ہوگی, ہمیں تعلیم کے بعد آپ سب سے مشورہ کرنا ہے, ہمارا آپ سے مشورہ ہے ضروری ہے, اور آپ ہمارے مشورے کے ساتھی ہیں, ہمیں آپ سے کسی اہم مسئلے میں رائے لینی ہے اور آپ سے کام لینا ہے. آپ کیسے لوگ آپ کسی سے آپ سے کہیں مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے اپنے کاروبار میں, اپنی شادی کے مسئلے میں, اپنے کسی ذاتی مسئلے میں, وہ ایک دم خوش ہو جائے گا, بیٹھے گا, بتائیے کیا بات ہے, آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ مجھ سے رائے لے رہے ہیں اپنے کاروبار کے بارے میں, آپ کی عزت کرے گا, آپ کی قدر کرے گا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. سوچیے آپ اس سے دی کی نسبت پر اس سے مشورہ کریں تو بتائیے تو صحیح وہ کتنا خوش ہوگا. مگر آپ کو کسی بیوقوف نے مشورہ دیا ہے کہ مشورہ تو مشورے والوں سے ہوگا, یہ تو بیچارے محلے کے لوگ ہیں جو بیچارے یہ خبر بھی نہیں ملتی نہیں ہے, اور یہ آ جاتے ہیں کبھی کبھی نماز کے لیے, ہمارا مشورے کا کیا مطلب ہے. عجیب سوچ ہے آپ کی. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ نماز کے بعد سارے مصلیوں کو روکیں اور ان سے آپ یہ کہیں کہ ابھی تعلیم ہوگی مگر آپ سے ہمیں تعلیم کے بعد ایک مشورہ کرنا ہے. ہو گئی تعلیم ختم, اب مشورہ شروع ہوا. آپ مشورہ یہ کریں ان سے کہ بھائی دیکھیں ہمارے محلے کا حال یہ ہے, بے نمازی اتنے ہیں اور یہ باہر کا ماحول یہ بگڑ رہا ہے, ہم ایسی کیا کوشش کریں کہ ہمارا ماحول وہ مدینے والا ماحول بن جائے. اپنے سارے مصلیوں کو اپنے مشورے میں, اپنی فکر میں شریک کرو, اور یہ کو ہم سب مل کر یہ کام کریں گے. میں کہتا ہوں اگر آپ یہ کر لیں, آپ نے تو اپنے ساتھیوں کی سہولت کے لیے مشورے کا وقت طے کیا ہوا ہے مسجد کا, غلطی بھی ہو رہی ہے. آپ نے اپنے ساتھیوں کی سہولت کے لیے مشورے کا وقت طے کیا ہوا ہے. ہمیں عبدالرحمان تم کب آؤ گے مسجد میں, کہ میں تو 6 بجے آتا ہوں دفتر سے, چلو 5 بجے مشورہ رکھ لو, 2-4 اکٹھے ہو جائیں گے, جمع ہو جائیں گے, آپس میں بیٹھ کے ہاں ہوں کر لیں گے کچھ. یہ کوئی مشورہ ہے؟ میں کو آپ سے بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں. مشورہ یہ ہے کہ محلے کے سارے مصلی آپ کے مشورے میں شریک ہوں, آپ سب سے رائے لیں, اور پھر یہی جماعتیں بنا کر آپ تعلیم کے بعد مسجد کی آبادی کا عمل شروع کر دیں. بھائی دیکھو آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ, آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ, اپنے ساتھی پرانے لگا کے ان کے ساتھ جاؤ, ان سے گشت کرو. جن کے 3 دن نہیں لگے, کبھی نہیں لگے, کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں, میں کہتا ہوں پہلی مرتبہ جو آدمی مسجد میں آیا ہو, اس حال کا بھی ہو, آپ اسے کسی طرح گشت میں جوڑ دیے. اگر آپ اس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اس پہ پختگی چاہتے ہیں, کوئی ثابت کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نئے آنے والے کو دعوت دینے کے لیے نہ بھیجا, آپ ثابت کر دیجیے. نئے سے نئے آدمی, ضدی سے ضدی کافر جب آپ کی بات سن جا کرتا تھا, آپ اسی لمحہ کہتے تھے کہ جاؤ جا کے لوگوں کو لے کر آؤ. تو ہم آپ سے ایک عرض کر رہے ہیں کہ جو مسیح کی جماعتیں بنائی جاتی ہیں, یہ تعلیم کے کسی ایسے وقت تعلیم رکھے جس میں سب ساتھی جمع ہوں اور محلے کے عوام اثر. مسیح کی جماعت تبلیغی جماعت نہیں ہے, مسیح کی جماعت ہر مومن ہے,
مسیح کی جماعت ہر مومن ہے، مسیح کی جماعت تبلیغ جماعت نہیں ہے۔ لوگ یہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ ان کا اپنا مشورہ ہوگا، ہم لوگوں کو خالق کر دیں کہ ہمارا مشورہ ہوگا، دونوں غلطی پر ہیں۔ سب کو مجموع کو روک لیے، پھر ان کی جماعتیں بنا دیں، اور جماعتیں بنا کر آپ ان سے کہیں کہ آپ تعلیم میں بیٹھے، آپ نے سنی فضائل ماشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوا، اب آپ جائیے اور لوگوں کو مسجد میں لے کر آئیے، سب گلیوں میں، راستوں میں، ادھر ادھر جہاں جہاں بھی لوگ ہیں آپ جائیے اور ان سب کو مسجد میں لے کر آئیے، اور مشورے میں سے طے کر لو بھائی کون اب تعلیم کرائے گا، کون استقبال کرے گا آنے والوں کا، کون ایمان کا حلقہ قائم کرے گا۔ یہ تین کام کا مشورہ کر کے اپنے ساتھیوں سے یہاں بالکل مستعد اور تیار ہو جاؤ کہ باہر آپ کی جماعتیں لوگوں کو لے کر آئیں گی، یہاں کون استقبال کرے گا، کون ان سے اختلاط کرے گا، کون ان کو دعوت دے گا، کون ان کو نماز پڑھوائے گا، کون ان کو نماز سکھلائے گا۔ جس گھر میں دعوت ولیمہ ہوتی ہے اس میں میزبان جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کون ہاتھ دھلائے گا، کون سگانے بٹھائے گا، کون دروازے میں استقبال کرے گا۔ ہم تو مسجد کو ہر وقت ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں باہر بلانے کے لیے، اور یہاں ساتھی مسجد کے اندر تیار ہیں ان کے استقبال کے لیے اور ان کی تربیت اور تعلیم کے لیے۔ اس طرح آپ کو ہر مسجد میں سارے مصلیوں کو ساتھ لے کر ان سے مشورہ کرنا ہوگا، ان کی جماعتیں بنا بنا کر آپ نقد انہیں بازار میں بھیجیں۔ میں کیا آپ سے عرض کروں، میں کچھ سوچ رہا آپ کچھ سوچ رہے، میں کچھ کہہ رہا آپ کچھ اور کر رہے۔ دو چار بیٹھ گئے مشورے میں، ہاں بھائی وہ ایک ملاقات تھی نا وہ فلاں صاحب تھے ان کے گھر پر، کل تقاضا آیا تھا کہ جی وہ کون کرے گا، جی میں کر لوں گا۔ کیسے کرو گے کہ میرا ادھر ہی میرا دفتر ہے، میں ادھر جاؤں گا ہی، گھر سے اٹھ کے ان سے ملاقات کرتے ہوئے نکل جاؤں گا۔ میں اتنا پریشان ہوں کہ آپ نے گشت کا بالکل طریقہ ہی بدل دیا، ختم کر دیا۔ ایک آدمی گھر سے نکلے دفتر کے ارادے سے اور آپ سے ملاقات کرتا ہے دفتر چلا جائے، جب اس کا اپنا تعلق مسجد سے نہیں ہے، یہ مجھ سے ملاقات کرے گا، اسے مجھ سے متعلق کیسے کر لے گا؟ عجیب بات ہے۔ آپ رجسٹر بن گیا مسجد میں، اس میں نام لکھے ہوئے ہیں، تقاضے لکھے ہوئے ہیں، تم ان سے ملاقات کر، ان سے ملاقات کر لینا، جی آج ہماری ان سے ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے تو وعدہ کر لیا ہے، انہوں نے ارادہ کر لیا ہے، ان کا نام لکھ لو ارادے میں، وہ رجسٹر رکھا ہوا ہے مسجد میں، کس سے ملاقات ہوئی، کس سے ملاقات کی، وہ ہو گیا، آپ کا سب قصہ ختم ہو گیا۔ کیا الحمدللہ ہمارا کام ہو رہا ہے۔ تشکیل کی جگہ مسجد ہے، یہی خدا کی قسم سنت ہے۔ حضرت علی کو فرمایا کہ نہیں، آنکھ دکھ رہی ہے کوئی بات نہیں ہے، ان کو ہاتھ پکڑ کے لاؤ مسجد میں لاؤ، ہم مسجد میں ان کو تقاضا دیں گے۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی کی آنکھیں دکھی ہوئی تھی، مسجد میں بلا کے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی جماعت سارے مسلمان ہیں، اس طرح آپ جماعت بنائیں، اور جماعتیں بنا کر ان کو گلی نمبر، راستے نمبر، بازار، دکانیں، جہاں جہاں مسلمان شراب کے اڈوں پر، جوئے کے حلقوں پر، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سے کہو کہ تم جہاں تک جا سکتے ہو مسلمانوں کو لے ہاتھ پکڑ کے خوش آمد کر کے مسجد میں لے آؤ۔ اگر کوئی مسلمان مسجد میں لانے کے علاوہ گشت کو سمجھتا ہو تو وہ مسلمانوں کو مزید غفلت میں دھکیل رہا ہے۔ اگر مسجد میں لانے کے علاوہ آپ کی ملاقات کی کوئی اور غرض ہے تو آپ مسلمان کو مزید غفلت میں اور مزید تعویذ ہو گئے۔ ایسے گشت کیا کرو کہیں آگ لگ جائے، کہیں اگر آگ لگ جائے، کہیں اگر آگ لگ جائے، وہاں سے لوگوں کو آگ سے بچا کے نکالا جا رہا ہو، کہیں سیلاب آ جائے، لوگ ڈوب رہے ہوں، بچے تیر رہے ہوں پانی میں، انہیں ہاتھ پکڑ کے نکالا جاتا ہے۔ اور میں اس طرح ملاقاتوں میں دو چار دن کی باتیں کر کے سمجھتے ہیں ہمارا گشت ہو گیا ہے، ہمیں یہ بات ہو جاتی ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہدایت دینے کے لیے تو مسیح کو شرط قرار دیا تھا۔ یہ تھوڑی کہا تھا کہ تم بات پہنچے تو ہدایت ہم دیں گے، یہ کہا تھا کہ تم ہمارے گھر میں لے آؤ، ہم ہدایت دیں گے۔ آپ پڑھیے قرآن، میں کوئی خیری بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا ہم ہدایت دیں گے، اللہ نے یہی تو کہا ہے ہم اپنے گھر سے ہدایت دیں گے، صاف بات ہے بالکل۔ پڑھیے آپ قرآن پڑھیے۔
قرآن نے صاف کہا ہے ہدایت یافتہ صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق مسجد سے ہے. آپ پڑھیے قرآن. تو میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت ہوگا. یہ تعلیمی گشت اس تعلیم کے ساتھ ہوگا جو تعلیم جو ہے مقام پر ہو رہی ہے مسیح کی آبادی کے ساتھ. باقی اللہ کے راستے میں نکل کر اگر تعلیم ہو رہی ہے اس تعلیم میں تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہوگا. وہ تعلیم 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جم کر تعلیم ہوگی اور تعلیم کے دوران 2 ساتھی جائیں ملاقاتیں کر کے لوگوں کو تعلیم میں لے کر آئیں. اس طرح سے ہمیں تعلیمی گشت کے ذریعے سے لوگوں کو تعلیم میں شریک کرنا ہے. کیونکہ میں پھر عرض کرتا ہوں نقد اٹھا کر تعلیم میں لانا سنت ہے. یہ بتانا نہیں ہے جا کر کے لوگ ہمارے مسجد تعلیم ہوتی ہے آپ آئیں گے فلاں وقت نہیں. اس وقت تعلیم ہو رہی ہے آپ تشریف لے سکتے. تعلیمی گشت تعلیم میں نقد لانے کے لیے ہے. چونکہ وہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر چکا ہوں کہ وہ بازار کھلے بازار سے تاجروں کو اٹھا کر ہی نہیں میرے تو دکان میں بیٹھے ہوئے تو مشغول ہیں تاجروں کو اٹھا کر مسجد بھیج رہے تھے. دکان کھلے بازار سے گاہکوں کو نہیں تاجروں کو اہل سوق کہہ کر سب کو مخاطب کیا اور سب کو بھیجا مسجد میں کہ جاؤ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے. یہ تو نہیں ہوا کہ جب بازار بند ہو جائے گا جب تعلیم ہوگی وہاں ادھر بازار کھلا ہوا ہے چل رہا ہے بھرچک بازار چل رہا ہے ادھر تعلیم ہو رہی ہے مسجد میں اور وہ لوگوں کو اٹھا کر مسجد میں بھیج رہے کہ جاؤ تعلیم ہو رہی ہے مسجد میں جاؤ. اس طرح ہمیں فضائل کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. یہی اعمال گھر کے ہیں اور انہیں اعمال کو قرآن نے اعمال طہارت کہا ہے. گھر میں قرآن کی کا حلقہ کتابی تعلیم یہ اعمال طہارت ہے اعمال نبوت ہے اعمال ہدایت ہے. ہمارے اندر یقین نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا طریقہ تھا اس زمانے کا طریقہ اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قیامت تک کے لیے ہے آپ کا طریقہ کار قیامت تک کے لیے ہے. اتنا مؤثر ہے گھر میں قرآن کا حلقہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے ہاتھ میں تلوار سوتی ہوئی کہ میں ابھی آپ کو قتل کر کے نعوذ باللہ آپ کو قتل کر کے اللہ فیصلہ کر لیا میں قتل کر کے رہوں گا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہاں گھر میں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ چل رہا تھا جسے آج کل کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے نیا کام شروع ہو گیا ہے. دیکھیے عمر کا پارا کفر کا کہاں پہنچا ہوا تھا. عمر کا پارا کفر کا کہاں پہنچا ہوا تھا. دیکھیے گھر میں بہن کے یہاں قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ چل رہا تھا وہاں سے عمر کا دل پلٹا ہے کہ مجھے قرآن دو میں پڑھنا چاہتا ہوں اور مجھے نبی کے بعد چلو میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. بتائیے آپ جس کا ارادہ نبی کو قتل کرنے کا ہو وہ اس کا دل پلٹ جائے قرآن کے حلقے سے. تو یہ اعمال اعمال طہارت ہیں یہ اعمال اعمال نبوت ہیں یہ اعمال صحابہ ہیں جو قیامت تک کے لیے امت کی تربیت ہدایت کے لیے اور امت کی طہارت کے لیے دیے گئے. اس طرح ہم گھر کے اندر اعمال کا اہتمام کریں. تو میں نے عرض کیا کہ فضائل کی تعلیم ادھر مسائل کی تعلیم علماء سے مسائل معلوم کرنا اور میری علماء سے درخواست ہے اللہ کے لیے امت کے اس بہتے سیلاب کو اور اس ارتداد کو روکنے کے لیے علماء کو چاہیے کہ وہ مسجدوں کو وقت فارغ کریں مسجدوں کو وقت دیں. جسے میں تاکید سے عرض کر چکا ہوں اور مزید عرض کرتا ہوں کہ عوام علماء کا اجتماع چاہتے ہیں مسجدوں میں عام سے عام آدمی کا اپنے محلے کے عالم سے براہ راست تعلق ہونا چاہیے. اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ علماء اپنے قیمتی وقت سے عوام کے لیے فارغ کریں اور یہ نہ کہیں کہ ہم تو مشغول ہیں. کہ آپ جو لوگ آپ سے استفادہ کر رہے ہیں جتنا حق ان کا ہے خدا کی قسم اتنا ہی حق ان مسلمانوں کا ہے جن کا اسلام سے دین سے اور فرائض سے اور مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا بھی آپ کے ذمہ اتنا ہی حق ہے. ہم لائیں گے لوگوں گشت کر کے مسجدوں میں علماء سے لا کے جوڑیں گے. علماء کی ذمہ داری ہے کہ مسجد میں رہ کر کسی کو وضو کر کے دکھلا رہے ہیں کسی کو رکوع کر کے دکھلا رہے ہیں کسی کو غسل کے فرائض بتلا رہے ہیں. اس طرح علماء میرا دل چاہتا ہے بہت مفتی صاحب اس کو دے دیں. اس وقت کون سی نماز میں سب سے زیادہ مصلی ہوتے ہیں؟ مفتی صاحب بیٹھ جائیں وضو خانے میں سارے مصلیوں کو جمع کر لیں سب لائن سے کھڑے ہو جائیں اور مفتی صاحب وضو کر کے دکھلائیں. سب
مفتی صاحب کتاب چھاپ کر دے رہے ہیں کہ اس سے وضو سیکھ لو. میں تو آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، آپ کو میری بات بری لگتی ہے، بری اس لیے لگتی ہے کہ آپ اصل پر غور نہیں کرتے. صلو کما رأیتمونی اصلی، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کر دکھلائیں صحابہ کو. اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ ہیں علماء، انہیں چاہیے کہ وہ مسجدوں میں وضو کر کے دکھلائیں، نماز پڑھ کے دکھلائیں. دلی سے کہا عراق والوں نے کہ ہمیں آپ سازوں کے وضو کا طریقہ بتائیے. انہوں نے کوئی پمفلیٹ چھاپ کر تقسیم نہیں کرا دیا وہاں، لیکن کتاب لکھ کر نہیں دے دی وضو کے طریقے کی. انہوں نے ایک دیوار پر بیٹھ کر وضو کر کے دکھلایا. سارے عراق والوں کو سنت کے مطابق وضو کرنا آ گیا. اس لیے ہم علماء سے درخواست کرتے ہیں اس کی کہ وہ اپنا وقت روزانہ فارغ کریں مسجد کے لیے اور عوام سے اختلاط کریں. وہ امت کی عمومی تعلیم کا تو ایک یہی راستہ ہے کہ عوام اور علماء مسجد میں جمع ہو جائیں. مدارس سراحوں پر ان کا قیام، ان کی ضرورت، ان کی فرضیت، ان کی اہمیت وہ اپنی جگہ مسلم ہے، قائم ہے. یہ علماء کے بننے کی جگہ ہے اور مساجد علماء کے استعمال کی جگہ ہے. کالج اور اسکول ڈاکٹروں کے بننے کی جگہ ہے اور کلینک ان ڈاکٹروں کے استعمال کی جگہ ہے. اس طرح ہم کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس علماء کے بننے کی جگہ ہے، لیکن اگر علماء نے اہتمام سے مساجد کو عوام کے لیے وقف نہ دیا تو پھر عوام کی تعلیم و تربیت کا کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ اپنے جہل کی وجہ سے اعتزال کا راستہ پکڑ لیں یا ان کو دوسری قومیں دعوت دے کر اپنے دین کی طرف لے جائیں. یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے. اس لیے میں کہ مسجدوں کو مسائل کے حلقے سے آباد کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ علم و ذکر کا خلاصہ مؤثر فرماتے تھے. اللہ کے احکام کو اس کے دھیان کے ساتھ پورا کرو، یہ علم و ذکر کا خلاصہ ہے. اس لیے صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کیا جائے. ذکر وہ نور ہے، ذکر وہ نور ہے جس سے اللہ کے احکام پر چلنے کا راستہ نظر آتا ہے. ورنہ آدمی ذکر کے بغیر اندھا ہے. اندھے آدمی کو اگر راستہ معلوم بھی ہوتے یا قدم چل نہیں سکتا. اگر آدمی اندھیرے میں ہے آدمی تو یہ اس کا راستہ نظر نہیں آئے گا، کس طرف چلے اسے خبر نہیں. ذکر سے روشنی ملے گی. اس لیے صبح شام کی تسبیحات باوضو تنہائی میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تنہائی میں ذکر کا اہتمام کیا جائے. ہمارے یہاں فرماتے تھے اللہ کے دھیان کا بغیر ذکر کرنا ایسی بے ادبی ہے جس سے دلوں میں غفلت اور سستی پیدا ہوتی ہے. ایک صاحب نے خط میں لکھا اللہ کے دھیان کا بغیر ذکر کرنا بدعت ہے. یہ لکھا خط میں ایک صاحب کو کہ اللہ کے جانے کا بغیر ذکر کرنا بدعت ہے. لوگ اثر بعد نکل جاتے ہیں ٹہلنے کے لیے، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ٹہلتے ذکر کر لیتے ہیں. یہ کوئی ذکر کا طریقہ نہیں ہے. ذکر تبتل چاہتا ہے، اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ تنہا ہو کر ذکر کا اہتمام کیا جائے. اس طرح ایک تسبیح کی طرح کلمے کی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایک توشیب کی استغفار کی، تین تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں. افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اس کلام کے برابر کوئی کلام نہیں ہے. ذکر تلاوت کا بدل نہیں ہو سکتا. ہاں تلاوت ذکر کا بدل ہو سکتی ہے. حدیث سے میں عرض کر رہا ہوں تلاوت ذکر کا بدل، سارے لمبے وظائف کا بدل تلاوت ہو سکتی ہے. تلاوت تو دعا کا بھی بدل ہو سکتا ہے، حدیث میں آتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کریں. یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے اور اس کی تلاوت کا سب سے بہترین وقت صبح صادق سے پہلے جو آپ سب کی گزار دیتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں میں نے سارے لوگوں کو اوراد و وظائف کر کے دیکھے، سب سے زیادہ تیز رفتاری سے جو اللہ کا قرب محسوس کیا ہے وہ صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں. جو قرآن نہیں کائن قرآن الفجر کائن مشہودہ کہ اس وقت کا قرآن پڑھنا اللہ کے یہاں بطور خاص پیش کیا جائے گا. یہ اس وقت کا قرآن پڑھنا یہ صبح شام دونوں وقت کی فرشتوں کی جماعتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے. رات کی جماعت موجود ہوتی ہے، صبح کی جماعت آ جاتی ہے. تلاوت ایک ہوتی ہے، ڈبل لکھی جاتی ہے. جو جماعت جا رہی ہے آسمان پر واپس
رات کی جماعت واپس جا رہی ہے آسمان کی طرف، وہ لکھ کر لے جاتی ہے، اور صبح کی جماعت اتر رہی ہوتی ہے آسمان سے، یہ بھی لکھ لیتی ہے، عمل ایک ہوتا ہے ڈبل لکھا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اس وقت کا قرآن پڑھنا اللہ کے یہاں بطور خاص پیش کیا جائے گا، ان قرآن فجر کان مشہودہ۔ لیکن یہ میں آپ سے وہ تاکید سے کہتا ہوں اور اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا کے لیے قرآن کو صرف قرآن نہیں دیکھ کر پڑھا جائے، موبائل میں قرآن کے پڑھنے رکھنے کی ہمارے یہاں قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کی توہین ہے۔ آپ اپنے عقل سے سوچئے نا، بجائے کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کرنے کا میں جس سے پوچھا آپ کا دل کیا کہتا ہے، اپنے ماں باپ کی تصویر قرآن میں لگانے کو آپ قرآن کی بے حرمتی سمجھتے ہیں، تو سینکڑوں ننگی تصویروں میں قرآن سے رکھنا آپ کو بے حرمتی محسوس نہیں ہوتی؟ سوچیے ہر ایک سوچے، اس سب سے قلبک حدیث میں فرمایا، ہمیں دل سے وہی تمہارا دل کیا کہتا ہے، باہر کے مفتیان کیا کہتے ہیں وہ جانے، اپنے دل سے پوچھیے آپ کا دل کیا کہتا ہے۔ سوچیے، میں کوئی خیالی باتیں نہیں کرتا۔ ایک صاحب نے موبائل دکھلایا مجھے کہ یہ دیکھ لیجیے، آپ ایک منٹ کے لیے دیکھ لیجیے، میں نے کہا میں نہیں دیکھتا موبائل، کہ آپ ایک منٹ کے لیے دیکھ لیجیے۔ اس نے مجھے دکھایا، آدھے اس کی میں سورہ فاتحہ تھی، آدھے اس کی میں ایک ننگی تصویر لڑکی۔ سوچیے، سب سوچے، میں تو پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں، سوچیے اس کو آپ کہاں لے گئے قرآن کو؟ ذکر تبتل چاہتا ہے۔ اگر آپ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کھڑے کر نماز پڑھ رہے ہیں تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی نماز کے خلاف ہے، کیونکہ نماز کا کمال یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کو نہ دیکھیں نماز میں۔ ذکر ہے، نماز تبتل چاہتا ہے۔ اللہ کے غیر سے کٹ کر اللہ کے ساتھ رہنا ہو جائیے۔ جہاں جائز چیز سے، دیکھنے کی چیز سے تبتل کا حکم ہے، بتائیے تو صحیح، وہاں اس گندے آلے سے تلاوت کو جوڑ کر بتائیے کیا آپ کے ذکر میں تبتل پایا گیا؟ میں تو آپ سے پوچھا، سوچیے کیا شوق پیدا ہوا، کیا مصیبت آئی، کیا عذاب پڑا ہے، کیا ضرورت ہے؟ ایڈ بھی آ رہے ہیں، سیلی بھی آ رہے ہیں، موبائل چل رہا ہے، ہاتھ موبائل لے کے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سر بلا رہا ہے، کہیں کہ پاؤں رکھے گردن پہ پاؤں رکھوا دیے۔ حضرت حانیہ غزالی سے پوچھا کہ کیا ریڈیو پر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ ریڈیو پر قرآن کا پڑھنا ناجائز اور پڑھنے والے کو روکنا واجب ہے۔ یہ قرآن کی الفاظ ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کے ساتھ تلاعب ہے، یعنی کھیل ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ، اسی میں گانے کی آواز، اسی میں قرآن کی آواز، ٹھیک ہے ضرورت۔ ہمارے بڑوں کا مزاج بہت مختلف تھا، ہمارے بڑوں کا مزاج بہت مختلف تھا، ان کا تقوی، ان کی عظمت کا مزاج، وہ اس کی گنجائش نہیں ضرورت۔ میں یہ بار بار خیال آتا ہے، اپنے ساتھیوں کو سناتا ہوں۔ دو ساتھی بنگلے والی مسجد سے چلے گئے جامع مسجد دلی جامع مسجد میں، وہاں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک عجیب مشین آئی ہے، اس کے اندر سے ایک قاری کی آواز آ رہی ہے۔ زمانے میں یہ ٹیپ ویپ نہیں ہوا کرتے تھے، بڑی حیرت، مشین میں سے آواز آ رہی ہے قرآن کی، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ 3 آدمی ہماری بنگلے والی مسجد سے وہاں چلے گئے، کچھ سنا انہوں نے۔ ایک صاحب نے دیکھ لیا، کہہ رہے یہودیوں کی بنائی ہوئی مشین، اس پہ قرآن سن رہے، کہاں قرآن کہاں یہ مشین؟ انہوں نے جا کر مولانا صاحب سے شکایت کری کہ آپ کی مسجد کے 3 آدمی آئے تھے یہاں جامع مسجد پر دلی میں، اور انہوں نے یہاں ٹیپ پر قرآن سنا۔ حضرت کو اتنا غصہ آیا، جب یہ واپس آئے حضرت نے لاٹھی سے مارا ان کو، اور میں تمہیں شرم کیوں نہیں آئی، اور تمہیں قرآن کی بے حرمتی پر کا خیال کیوں نہیں آیا کہ تم اس ریکارڈ پر جو ہے قرآن سن کر آئے ہو؟ یہودی کی بنائی مشین پر قرآن سنا تم نے؟ سوچیے کیا وہ جاہل تھے؟ مولانا صاحب جاہل تھے؟ سوچیے، میں تو پوری دنیا سے بے تکلف بات کرتا ہوں، مجھے بے تکلف نہیں ہے۔
سوچیے جاہل تھے وہ کہ جہالت میں کر گئے. وہ ادب قرآن کا اور اس کی عظمت شان کو، اس کی عظمت شان کی وجہ سے اس کو ان حالات سے دور رکھنے کا یہ مزاج تھا پڑا ہوگا. کہاں ٹیپ، حالانکہ اس میں اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں تھی، کوئی گانا بجانا اس میں کچھ اور کچھ نہیں، صرف قرآن کا ٹیپ. اس کو غصہ آیا اس کو. میں جس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر جبرائیل نے اتارنے کے لیے 4 مرتبہ اسے چاک کر کے زمزم سے دھویا ہو، عجیب بات ہے. علماء نے اس پر کہا ہے کہ جبرائیل آسمان سے آئے ہیں تشت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا آپریشن کرنے کے لیے، تو پانی حوض کوثر کے نہیں لائے، زمزم کیوں لیا؟ لکھا ہے کہ زمزم حوض کوثر سے افضل ہے، اس لیے زمزم کو لیا ہے. لیکن میں نے ابھی درس بخاری میں طلبہ سے یہ کہا کہ زمزم کو لینے کی صرف وجہ یہ نہیں ہے کہ اس سے افضل ہے، بلکہ زمزم کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ زمزم اسی دعوت کے فریضے کی قربانیوں پر ملا ہے جو دعوت کا فریضہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. اور کوثر تو اس تکلیف سے نہیں ملا. جی ہاں، جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلا ہے. ایک گھر نے اس دعوت کے فریضے کے لیے قربانی دی ہے، ایک خاندان نے اس دعوت کے فریضے کے لیے قربانی دی ہے، اس قربانی پر یہ زمزم نکلا ہے. اس لیے یہ زمزم زیادہ حقدار تھا اس کا اور زیادہ افضل تھا اس کام کے لیے کہ اس سے آپ کے قلب کو دھویا جائے. ایسا سمجھتے تھے کہ جس قلب میں نبی کے قرآن کو اتارنے کے لیے 4 مرتبہ زمزم سے اس کو دھویا گیا ہے، آج اس جو ہے اس قرآن کو آج آلات میں اتار کر مسلمان کے دہش پہنچا ہے. سوچیے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. کیا مطلب ہے کہ ہم نے آپ کے دل پر اس کو القاء کیا ہے، آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے ہم نے. سوچیے آپ اسے ننگی فلموں میں اور ننگی تصویروں میں ملا کر آپ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اس طرح حیرت ہے، چاہے نہ جائے علماء جانے میں اس میں نہیں پڑتا. مجھے تو ادب چاہیے، سنت کا طریقہ چاہیے، صحابہ کا معمول چاہیے، احترام کا کیا تقاضا ہے. سوچیے آپ عقل سے سوچیے. آپ کہتے ہیں کیا حرج ہے، ہم آپ تشہد والی بھی اٹھا لیں، یہ والی اٹھا لیں، یہ والی اٹھا لیں، یہ والی اٹھا لیں کہ نہیں؟ تشہد کے لیے یہی والی بھی ہونی چاہیے. اللہ نے متعین کیا ہے ایک انگلی کے ساتھ ایک عمل اللہ نے متعین کیا ہے. آپ تشہد کا کوئی متبادل قیامت تک پیش نہیں کر سکتے، کسی اور انگلی سے آپ تشہد کر لیجیے، نہیں ہو سکتا. بایاں ہاتھ دایاں ہاتھ تقسیم کیا گیا ہے، یہ کھانے کے لیے بکھانے کے لیے ہاتھ تقسیم کیے گئے ہیں، برتن تقسیم کیے گئے ہیں 32 کام کے 32 کام کے لیے. آپ کو کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ آپ آپس میں چیزوں کو ملا کر یہ کہیں سے یہ بھی کرا لو یہ بھی کر لو؟ بیاس سے بے تکلف کیا. آپ سوچیے قرآن آپ کے ہاتھ میں ہو، سفر میں، ٹرین میں، بس میں، آپ کی قرآن آپ کے ہاتھ میں ہونا سب کے لیے تلاوت کی عملی دعوت دے رہا ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے ہاتھ میں قرآن ہے. شاید تو قرآن آپ کو لے لیں، آپ کو دیکھ آپ موبائل لے کے پچھلے بیٹھے ہو، قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ کے میں جانوں میں اللہ جانے میں کیا کر رہا ہوں. کیوں بھائی آپ ایسی چیز کیوں دکھا رہے ہیں لوگوں کو جس سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ شراب کی بوتل میں زمزم پیے، آپ کے میرا رب جانتا ہے میں کیا پی رہا ہوں. نہیں، آپ مخلوق آپ کو شرابی کہے گی. کیا بات ہے، میں تو آپ سے آسان بات کر رہا ہوں. آپ اپنے عمل سے کیوں ظاہر کریں کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں؟ معاملہ آپ کے اللہ کے درمیان کا نہیں ہے، معاملہ آپ کے مخلوق کے درمیان کا بھی ہے. تو میں نے بے تکلف آپ سے کہ ذکر تو جائز چیزوں سے تبدل چاہتا ہے. آپ ان حرام آلات پر ذکر، اور وہ بھی افضل ذکر قرآن. سوچیے ہمارے بچپن میں کیا تو دیہاتوں میں شاید کہیں اس کا دستور رہا یا نہیں رہا، وہ عورتیں اپنا سر دھونے کے لیے ریٹھے آملے پیستی، شاید جانتے.
عورتیں سر دھوتی تھی، ریٹھے آملے پیستی تھی سل پر. ریٹھے سے اپنا ریٹھے سے دھوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، وہ سل الگ ہوتی تھی بالکل، کہ کیونکہ ریٹھے آملے کڑوے ہوتے ہیں. اب تو تیار شیمپو آتے ہیں سر دھونے کے لیے، پہلے وہ ریٹھے آملے پیس کر اس کو پانی میں ملا کر اس کو سر دھوتی. تو اس کی گھر میں اس کی سل الگ ہوتی تھی کہ یہ سل الگ رکھو، کیونکہ اس پر اگر مسالے پیسیں گے مسالہ کڑوا ہو جائے گا. ہاں، ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایک ایسی ضرورت جس کے لیے آپ کے گھر میں اس کام کے لیے برتن الگ ہے، اس کے لیے الگ ہے، اس کے لیے سل الگ ہے، اس کے لیے سل الگ ہے. میں تو آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو ہمارے یہاں صرف قرآن میں ہی دیکھ کر پڑھا جائے. ہمارے یہاں موبائل میں قرآن کے پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں. سوچیے آپ کو قرآن دکھلا دیجیے مجھے دنیا میں کہ جس میں کسی نے شوق میں آ کر اپنے والدین کی تصویر قرآن میں لگا رکھی دکھا دیجیے. آپ کو یہ قرآن دکھا دیجیے. والدین کا مقام، ان کا درجہ، ان کا احترام کوئی اپنے قرآن میں لگا لے. اس پیج پر ادر کے گتلے پر والد کی والدہ کیا کوئی ملے گا نہیں. کوئی ایسا کرے گا بھی تو آپ کہیں گے بڑا بے ادب ہے، قرآن میں ماں باپ کی تصویر لگا رکھی ہے، بڑا بے ادب ہے. سوچیے آپ، اور آپ ان ننگی فلموں میں اور ننگی تصویروں میں قرآن رکھ کر کہتے ہیں کیا حال ہے. سوچیے مجھے تو اپنی بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. صحابہ کے معمول کو ہٹ کر، صحابہ کے معمولات سے ہٹ کر نئے طریقے ایجاد کرنا، یہ صحابہ کو بھلانے کا اور ان کے عمل کے متبادل طریقہ پیش کرنے کا یہ سازش اور کچھ نہیں ہے. میں آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں کہ چھوڑیے، وہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا جی، کیا صحابہ کی باتیں کرتے ہیں. میرے دوستو عزیزو، قرآن کا ادب کرو، قرآن کا ادب کرو. لا یمسہ الا المطہرون. آپ کہیں گے موبائل لے لو ہاتھ میں، آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. یہ پہلی بات تو یہ ختم ہو گئی کہ اب آپ کو ایسی چیز دے دی گئی ہے آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. سوچیے ہم تاکید سے عرض کریں، قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھیں. آپ کے ہاتھ میں قرآن کا ہونا، فاتحہ کی جنگ میں جو اللہ نے مدد کی ہے صحابہ کی، وہ قرآن کی وجہ سے مدد کی ہے. قرآن ساتھ جو کتب منسوخہ ہے پچھلی، جو کتب منسوخہ ہے پچھلی، ان کا تابوت لایا گیا، فرشتے اٹھا کر لائے، اللہ نے اس پر مدد کی ہے. جو قرآن ناسخ ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ ہے آپ کے، تو اللہ کی مدد ہونی چاہیے. آپ سوچیے، میں اس کو علماء سے کہہ رہا ہوں، فرشتے لائے اٹھا کر آیت ملک نہیں یاتکم التابوت فی سکین من ربکم وبقیۃ ما ترک آل ہارون تعمیل الملائکہ. بڑھیا، اس میں کتب منسوخہ تھیں جس سے مدد ہوئی ہے. جو قرآن ناسخ ہے، اگر وہ سفر میں آپ کے ساتھ ہے تو اللہ کی کتنی مدد ساتھ ہوگی. جو قرآن خود ناسخ ہے ساری کتابوں میں. اس لیے ہماری آپ سے کہ ہماری جماعتوں کے لیے خاص طور پر اور سب کے لیے عمومی طور پر عرض کرتا ہوں کہ قرآن کو صرف قرآن میں دیکھ کر پڑھا جائے. جی ہاں، آپ سفر میں ہو قرآن ساتھ رکھیے. کوئی کہتا ہے بے ادبی ہوتی ہے، ارے بے ادبی اس سے بڑھ کے بے ادبی کوئی ہوگی کہ آپ قرآن کو تو چھوڑیں اور آپ اسی میں فلمیں دیکھیں، اسی میں علم دیکھیں، اسی میں عریان، اسی میں قرآن. میری تو آ کر حیران ہے یہ رشتہ کیسے جوڑا گیا ہے. اسی میں قرآن، اسی میں عریان، یہ رشتہ کیسے جوڑا گیا ہے. کیا ضرورت کیا پیش آئی؟ کل تک موبائل نہیں تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو. ایک دن بھی قرآن دیکھ کر نہ پڑھنا دلوں کی ویرانی کے لیے کافی. عثمان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تمہارے دل پاک ہوتے تو قرآن کی تلاوت میں تمہارا پیٹ نہ بھرتا. قرآن کی تلاوت میں تمہارا پیٹ نہ بھرتا اگر تمہارے دل پاک ہوتے. قرآن کی تلاوت میں دل نہ لگنا دلوں کی گندگی کی علامت ہے. اس طرح ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. صبح شام کی تسبیحات کا، مسنون دعائیں خوب یاد کرو اور ہر موقع کی دعا یاد کرو. جی ہاں، نکلنے کے زمانے میں خاص طور پر
کھانے کے وقت کی دعا، مسجد داخل ہونے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، اتنا بڑا دعاؤں کا مجموعہ اس امت کو دیا گیا ہے کہ کافر کی ساری زندگی غفلت سی غفلت ہے اور مومن کا پوری زندگی ذکر ہی ذکر ہے. ہر وقت کی دعائیں یاد کرو، مصنون دعاؤں کو ان کے اوقات میں یاد پڑھنا، یہی اصل دعاؤں کی برکت ہے. جتنے بھی انسانی ضروریات ہیں ان ضروریات سے متعلق جو دعائیں ہیں وہ اس وقت اگر پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے اس ضرورت کے پورا ہونے میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں. برکتیں جو ہیں وہ دعاؤں کے ساتھ ہیں، بشرطے کہ وہ دعائیں ان ضروریات کے موقع پر پڑھی جائیں. ہر موقع کی دعا دی ہے. آدمی پیشاب کے تقاضے میں ہے، دعا یاد کرو، دعا پڑھ کر جاؤ. آدمی بیوی سے ملنے کے تقاضے میں ہے، باقی آدمی پر شہوت کا جنون سوار ہوتا ہے. فرمایا اگر تم نے دعا نہ پڑھی، صحبت کی دعا نہ پڑھی تو شیطان اپنے نطفے سے صحبت میں شریک ہوگا اور اس سے شیطان نافرمان اولاد پیدا ہوگی. لوگ کہتے ہیں بچے نافرمان ہو رہے ہیں، آپ نے شیطان کو صحبت میں شریک کر کے شیطان اولاد پیدا کی ہے. آپ کو ان کی شیطانیت سے اور ان کی نافرمانی سے کیوں شکایت ہے؟ آپ تو اس دن سوچتے جب آپ صحبت کر رہے تھے اس وقت سوچتے کہ مجھے اولاد شیطان چاہیے یا فرا بردار چاہیے، اس وقت سوچتے. آپ سوچیں میں کیا بول رہا ہوں. دعائیں سب سے زیادہ دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. سارے انبیاء کے مجموعے کی دعائیں آپ کی دعاؤں سے کم ہیں. آپ اتنی دعائیں لے کر آئے، امت کو دعا والا بنا کر گئے. اور یہ بات یاد رکھو، خدا کی قسم جو آدمی دعوت نہیں دے گا اس کی دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی. سن لیں میں کیا بول رہا ہوں؟ آپ کو میری باتیں بولو معلوم ہوتی ہے نا، کیونکہ حدیثیں پڑھتے نہیں ہیں، حدیث بغور نہیں کرتے. جو آدمی دعوت نہیں دے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور اگر یوں سوچے چلو بھائی ہمارے علاقے میں بڑے بزرگ ہیں، بڑے ولی ہیں، وہ بڑی مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، میں ان سے درخواست کر دیتا ہوں. حدیث میں فرمایا ایسے آدمی کی دعا، ایسے آدمی کے حق میں کسی ولی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی جو دعوت کا کام چھوڑ دے. بالکل اسی طرح حدیث ہے، صاف حدیث ہے کہ جب یہ آدمی دعوت چھوڑ دے گا، امر معروف کرنا چھوڑ دے گا، نہی کرنا چھوڑ دے گا، اس کی دعائیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی اور نیک لوگوں کی دعا میں اس کا حق نہیں رہے گا. حدیث ہے، کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا. اس لیے آدمی جب دعوت والا بنتا ہے تو دعا والا بنتا ہے. اس طرح ہمیں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے. میرے دوستوں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ایک غرض اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. اکرام کی جو صفت پیدا ہوتی ہے وہ اجنبیوں کا کی خدمت کرنے سے پیدا ہوتی ہے. اسی لیے آپ سے فرمایا تھا کہ اگر ایک بننا چاہتے ہو اور اگر بااخلاق بننا چاہتے ہو اور اگر اجتماعیت چاہتے ہو تو پھر اجنبیوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو. یہ ایک امر ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اکثر غیر قومک، اکثر اللہ کے راستے میں نکلو اپنے قوم کے علاوہ کے ساتھ. یہ اس حکم کی منشا یہ تھی، اس حکم کی منشا یہ ہے کہ اجنبیوں کے ساتھ نکلنے سے آدمی پر خدمت کا بوجھ پڑتا ہے. باپ کی خدمت، بھائی کی خدمت، چچا کی خدمت، تایا کی خدمت، پڑوسی کی خدمت، استاد کی خدمت، پیر صاحب کی خدمت، امیر صاحب کی خدمت، ان سب سے ایک تعارف ہے، ایک تعلق ہے، اس لیے آدمی خدمت کر لیتا ہے. ان کی خدمت کا وہ مجاہدہ نہیں ہے جو مجاہدہ ایک ایسے آدمی خدمت کرنے میں ہے جس کو ہم جانتے پہچانتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا ہے اکرام میں. حضرت علی فرماتے تھے اس راستے میں نکلا کرو تو زیادہ خرچ لے کر نکلو تاکہ دسترخوان وسیع کرو، لوگوں کا اجنبیوں کا اکرام کرو، اجنبیوں کا اکرام کرو، اس سے اسلام پھیلے گا. اپنوں کے اکرام سے قومیں بنتی ہیں، اجنبیوں کے اکرام سے امت بنتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے. اور میں یہ بات کل بھی کہی تھی، آج بھی آپ سے کہتا ہوں، جو لوگ خیر کے کام میں مال خرچ کرتے ہیں دعوت کے بغیر، ان کا مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے. میری بات نوٹ کر لیجیے آپ، میری بات آپ نوٹ کر لیجیے، میں بہت اہم بات کہہ گیا ہوں. جو مالدار لوگ دعوت اللہ کے بغیر مال خرچ کرتے ہیں ان کا مال خرچ کرنا خلاف سنت ہے، کیونکہ یہ بات بالکل حق ہے اور اٹل ہے کہ آپ سے کبھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دعوت کے بغیر مال خرچ کیا ہو. آپ دین کی دعوت دیتے تھے اکرام کرتے تھے، دین کی دعوت دیتے اکرام کرتے تھے. آپ پوری مکی زندگی دیکھ لیجئے، آپ مقروض ہو گئے، مکے میں مال نہیں تھا، آپ نے قرض لے کر اکرام کیا ہے. بڑھیا روایت پڑھی. اس زمانے کے مالداروں کو ان کا خیال یہ ہے
ہم مال خرچ کر لیں، تم تو دیکھو کام کر لو، کوئی بات ہے بھائی. دعوت اللہ کے بغیر مال خرچ کرنا مولوی صاحب خلاف سنت ہے. آپ کو ثابت کر دیں، کوئی ثابت کر دیں. اس زمانے کے اغنیا کا خیال یہ ہے کہ ہم مال خرچ کر رہے ہیں، یہ مال خرچ کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ مال خرچ کرنا دعوت کے بغیر خلاف سنت ہے. کوئی ایک ثابت کر دے، کوئی کیا دعوت دی ہے مال خرچ کیا دعوت نہیں دی، کوئی ثابت کر دے. اور یہ وجہ تھی اس زمانے کے لوگ دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کرتے ہیں، جس سے مال کی حس پیدا ہوتی ہے، دین کی حس پیدا نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے ساتھ مال خرچ کرتے تھے. ایک آخر اسلام کلمہ پڑھتے ہی کہتا تھا کہ مجھے مال نہیں چاہیے. ایک نیا آدمی کو آپ نے دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہوا، اسی وقت آپ سفر میں جا رہے تھے، وہ ساتھ چلا گیا. آپ جب سفر میں آپ کے ساتھ تھا، جب واپس آئے مال غنیمت خوب حاصل ہوا، آپ ان کا حصہ لگایا مال غنیمت سے. اس نئے مسلمان نے یہ کہا کہ میں نے اسلام مال کے لیے قبول نہیں کیا، مجھے نہیں چاہیے، واپس لے لیجیے، مجھے نہیں چاہیے. میں کہ تم جہاد کے لیے گئے تھے، مال غنیمت ہے. اس نے کہا میں نے جہاد مال کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے کیا تھا، مجھے نہیں چاہیے. ایک نیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے ساتھ مال خرچ کرتے تھے. اس لیے اس زمانے کے کافروں میں اسلام قبول کرتے ہی مال کی نفرت پیدا ہو جائے گا. تو میں آپ سے ایک اصول بتا رہا ہوں کہ اکرام کے ساتھ آپ سے بیان تقریر کر کے آ جائیں، لوگوں کو کام سمجھا کر نہیں. سنت یہ ہے کہ آپ دسترخوان کو وسیع کرو اور جہاں جاؤ وہاں والوں کا اکرام کرو. آپ مہمان نہیں ہیں، آپ میزبان ہیں، آپ داعی ہیں، دعوت دے کے جا رہے ہیں دین کی. آپ میزبان ہیں، وہاں کے لوگ آپ کے مہمان ہیں. جہاں جاؤ وہاں کے لوگوں کا اکرام کرو. اس طرح ہمیں اکرام کے ذریعے اخلاق کی مشق کرنی ہے. اخلاق کی مشق اکرام سے کرنی. اپنا برتن کھانا ساتھ لے کر جاؤ. ہمارے کسی عمل سے سوال ظاہر نہ ہو، ورنہ سوال زبان سے کرنا بھی حرام ہے اور سوال کی شکل بنانا بھی حرام ہے، دونوں حرام ہے. سوال کی شکل کیا ہے کہ جی آپ بغیر جو ہے راشن کے، بغیر دال اور چاول کے، اور آپ بغیر برتن کے پہنچ جائیں گے، ہو گیا سوال. ان کے پاس کچھ ہے نہیں کھانے کا انتظام، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو. شیطان اتنا گھاگ ہے، وہ آپ بیٹھ کے دعا کریں گے مسجد میں کہ اللہ تو ہی کھلانے والا ہے. یہاں محلے کے لوگ سن رہے ہیں، آپ اللہ سے سوال نہیں کر رہے، آپ محلے والوں سے سوال کر رہے ہیں جو حرام ہے. سیدھی بات. آپ کو چاہیے اپنے کھانے کا انتظام خود کر کے جائیں، اور جاتے ہی جہاں جائیں سب سے پہلے چولہا جلا دیں. جو آپ محلے والے آئے ہم آپ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، یہ نہیں ہمارا کھانا بن رہا ہے. تو آپ میں سن رہا تھا، ایک روانگی والا کہہ رہا تھا ہمارا کھانا بن رہا ہے، ہمارا کھانا بن رہا ہے. یہ بات بخیل کہیں گے. ہاں روانگی میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی اپنا برتن لے کے جاؤ، محلے والے آئے کہ بھائی ہمارا کھانا تو بن رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ گشت کرو. کوئی بات ہے بنا. ان سے کہو ہم آپ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، آپ بتلائیے کھانا ہم بنا رہے ہیں آپ کے لیے، آپ کی ہمارا دعوت ہے، آئیے بیٹھیے. تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ اپنی ضرورت کا سب سامان خود لے کر چلو، وہاں والوں کا اکرام کرو. اس طرح ہمیں پورے انتظام کے ساتھ زیادہ خرچے کے نکلو. سب سے زیادہ نبی کا صحابہ کا جو خرچ ہوا ہے وہ اللہ کے راستے کے خروج پر خرچ ہوا ہے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا جو امر ہے وہ مقید ہے جماعت میں نکل کر خرچ کرنے پر. فی سبیل اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیواؤں یتیم مسکین پر آپ مقام میں رہ کر خرچ کر دیں. اس آیت سے جس میں ہلاکت کی دھمکی دی ہے خرچ نہ کرنے پر، وہ خروج پر خرچ کرنا مراد ہے. اس میں یہ مقید، یہ آیت مقید ہے، مطلق نہیں ہے، مقید ہے اللہ کے راستے کے خروج کے انفاق پر. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہاں فی سبیل اللہ سے سارے مصارف خیر مراد نہیں ہے، یہاں فی سبیل اللہ سے خروج کے زمانے میں خرچ کرنا ہی مراد ہے. میں اس کو مقید کر رہا ہوں. اگر کسی صاحب کو اشکال ہو تو وہ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیں جس میں انصار نے خود یہ کہا تھا کہ ہم مدینہ منورہ میں رہیں گے، کچھ عرصہ باہر نہیں نکلیں گے. اس پر آیت نازل ہوتی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ خروج سے متعلق اخراجات ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ خروج سے متعلق مصارف ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر خرچ نہیں کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے. انہوں نے زکات سے انکار نہیں کیا، انہوں نے حج سے انکار نہیں کیا، انہوں نے بیوہ مسکینوں خرچ کرنے سے انکار نہیں کیا، انہوں نے مدینے میں رہنے کا ارادہ کیا تھا. اس پر آیت نازل ہوئی تھی
تو یہ انفاق خروج کے ساتھ مقید ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعضوں کو اشکال ہو جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو فی سبیل اللہ کو مقید کر دیا ہے جماعت کے ساتھ، کہ نہیں، وہ خروج کے ساتھ ہی مقید ہے یہاں انفاق. کیونکہ آیت کے شاید نزول یہ بتا رہا ہے کہ ان صحابہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے یا بیوہ پر خرچ نہیں کریں گے یا مدینے میں رہ کر خرچ نہیں کریں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کچھ عرصے مدینے سے باہر نہیں نکلیں گے جماعت میں، ہم مدینے میں رہیں گے. اس پر آیت نازل ہوئی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس لیے ساتھ ہی کھلا خرچ لے کر نکلیں، جہاں جائیں وہاں کے عام سے عام آدمیوں کی دعوت کریں. اللہ اکبر. بعض صحابہ اپنے ساتھ 300 اونٹ لے کے نکلتے، 300 اونٹ، 300 اونٹ. کہ بھائی اتنے کیا کرو گے؟ کہ 100 اونٹ تو ہمارے ساتھیوں کے ہیں، یہ کام آ جائے. اور 100 اونٹ وہاں جہاں ہماری جماعت جا رہی ہے، ہم وہاں 100 اونٹ ذبح کریں گے وہاں کے لوگوں کا اکرام کرنے کے لیے، تاکہ وہ اکرام سے اسلام کی طرف آئے. ہماری جماعتیں جاتی ہیں، وکیلوں کی جماعتیں، ٹرین میں امیر صاحب چائے پی لیں، کہاں پی لو، کلو ہم کتنے ہیں، جاؤ 10 چائے لے آؤ، 10 بسکٹ لے آؤ. یہ تو تعجب ہوتا ہے. اگر آپ ان ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے ان برادران وطن کی کا اکرام کریں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت سے اس ملک کا نقشہ بدل جائے. جو تعصب پیدا ہو رہا ہے وہ مسلمان اکرام کی صفت کھو چکا ہے. یہ غیروں کے سے تعصب کا سبب بنا ہے. مسلمان اکرام کی صفت کھو چکا ہے. پڑوسی کا اکرام کر لیا، باپ کے اکرام کر لیا، دوستوں کے اکرام کر لیا. سوچیے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کا اکثر حصہ آپ کے صحابہ سے بڑھ کر غیروں پر خرچ ہوا ہے. تعصب تو وہاں ہوتا ہے جہاں اکرام نہیں ہوتا. میں بے تکلف آپ سے کہتا ہوں اس ملک کا نقشہ بدل جائے اگر ہماری جماعتیں وہ ایک غیر مسلم کے ساتھ اپنے سگے بھائی کی طرح رہ کے دکھلا دیں. اس ملک کا نقشہ بدل جائے. مگر ارادہ نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان مالداروں کا جتنا یہ مال خرچ کرتے ہیں، ان کا مالداروں کا خرچ کرنا سنت سے ہٹا ہوا ہے. اگر یہ سنت کے مطابق خرچ کریں تو اس ملک سے تعصب ختم ہو جائے. بے اکرامی سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، تعصب پیدا ہوتا ہے. اس لیے متاثر سے کہتے ہیں، ہم تو بے تکلف کہتے ہیں اگر ایک غیر مسلم کا حق ہے تو ہم باپ کی مخالفت کریں گے، غیر مسلم کا ساتھ دیں گے. اسلام سلامتی کا مذہب ہے. جی ہاں، دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، سلامتی کا مذہب ہے. اس لیے ہم بہت تاکید سے آپ سے عرض کرتے ہیں. ہماری جتنی جماعتیں پھرتی ہیں ملک کے اندر، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اکرام پر آ جائیں تو اس ملک کا نقشہ بدل جائے. مگر ارادے نہیں ہے. نفرتیں اور دوریاں اور بے اکرامی اور غیروں کو معاملات میں دھوکہ دینا. جی ہاں، بدلہ دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم ستانے والے پر احسان کر رہے ہیں، اور ہمارا مزاج انتقام کا بن گیا ہے کہ ہم جھیٹ کے جواب پتھر سے دیں گے. حماقت ہے، کچھ نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اذیتیں نہیں برداشت کی ہیں. جی ہاں، اور کتنا کتنا قریب کیا ہے غیروں کو. اللہ اکبر. اس لیے میں وہ تاکید سے عرض کر رہا ہوں آپ حضرات سے، ہماری جماعتوں کو اللہ نے اس کا موقع دیا ہے کہ نقل و حرکت کے ذریعے اپنے دسترخوان کو وسیع کریں. ٹرین میں بیٹھو، یہاں بیٹھ جائیے، یہاں تشریف رکھیے، یہ چائے پی لیجیے، یہاں آئیے. کیا حجاب ہے مسلمان کو غیروں سے؟ کیا حجاب ہے؟ کیا حجاب ہے آپ کو غیروں سے؟ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی بدامنی مسلمان کی دلوں کی تنگی ہے. اس ملک کی بدامنی مسلمان کی دلوں کی تنگی ہے. اگر ایک مسلمان کا دل ایک صحابی جیسا ہو جائے، غیروں کے لیے فراخ اور وسیع، تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کی کایا پلٹ جائے. وہ پیار اور پریم کا پیغام جائے
یہاں کہ میں کہتا ہوں آپ اس ملک کو ایسا بنا لو، باہر کی دنیا دیکھنے آئے گی کہ چل کے دیکھو ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ سگے بھائیوں کی طرح کیسے رہتے ہیں۔ میں تو صاحب کہتا ہوں عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مسلمان ہے، معاملہ سگے بھائیوں کی طرح ہو، اپنا دین اجنبیوں کی طرح ہو کہ ہمارا دین ہمارا دین ہے، اس میں تو ہم کسی کے دوست نہیں ہیں کہ ہمارا مال، ہمارا گھر، ہماری عزت، ہماری آبرو جہاں آپ کی ہے وہاں ہماری ہے۔ میں آپ سے بہت بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ کافی خلیج پیدا کر لیا لوگوں نے، اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو فساد ہی چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے نہیں۔ ایسے لوگوں سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہم اس کی بے تکلف کہتے ہیں، اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ ہم اس کام کے ذریعے ساری اقوام عالم کو پیار کا اور محبت کا اور سلامتی کا اور امن کا اور بھائی چارگی کا اور ایک دوسرے کے کام آنے کا اور انصاف کا عملی سبق دینا چاہتے ہیں، عملی سبق، کتابی سبق نہیں، عملی سبق۔ تم اگر اس کی ہمت کر لو تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں ساری دنیا آئے گی ہندوستان میں کہ 4 بھائی الگ الگ مذہب کے ہیں، اس ملک میں کیسے رہتے ہیں۔ آپ پیش کیجیے اس کو، بجائے اس کے کہ آپ اغیار کو تعصب کی تہمت دے کر دوریاں پیدا کریں، آپ انہیں دوست بنا کر اکرام کر کے ایکتائی کا آپ ایکتائی کی مثال پیش کریں۔ کیا بات ہے، کوئی کچھ بھی ہوتا ہو، انسان ہے۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ جا رہا تھا، اب درجن کھڑے ہو گئے، لوگوں نے کہا یہ تو غیر مسلم کا جنازہ ہے۔ فرمایا کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ سوچیے ایک غیر مسلم کو اپنا کرتا دے رہے ہیں، ایک منافق کو، منافقین کے سردار کو اپنی گود میں لٹا کر ان پر دم کر رہے ہیں۔ تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، وسط قلبی سے امت بنتی ہے۔ تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں، وسط قلبی سے امت بنتی ہے۔ آپ ساری امت بنائی ہے، رنگ کی، زبان کی، شکل کی، قبیلے کی، قوم کی، مذہب کی، ساری تقسیموں کو، سارے جو ہے فرق کو ختم کیا ہے آپ نے، امت بنانے کے لیے۔ اس طرح میرے دوستوں چیزوں ہمیں سفر میں اس کا خیال کرنا ہے، ہماری وجہ سے سفر میں کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نماز چاہے 2 کر کے پڑھے، چاہے دروازے کے پاس پڑھے، مسافروں کو تنگ کرنا، جگہ کو تنگ کرنا، فرمایا حدیث میں جو جگہ کو تنگ کرے گا یا راستے کو بند کرے گا اس کے جہاد اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کتنی محنت ہماری ضائع ہو جائے اس میں۔ صحیح حدیث ہے، من قطع طریقا او ضیق منزلا فلا جہاد له، ایسے آدمی کا جہاد اللہ کے قبول نہیں ہوگا جو راستے کو تنگ کرے یا جگہ کو تنگ کرے یا راستے کو بند کرے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میری آپ کو ہدایات چاہیے کہ آپ ٹرین میں تعلیم کا حلقہ قائم نہ کریں، کوئی مذاکرہ بھی نہ کریں، آپ پریشان کریں گے مسافروں کو۔ بھائی صاحب آپ ذرا ادھر بیٹھ جائیے، یہ ہمارے جماعت کے ساتھ ادھر آ جائے، ہمارا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ کیا مذاکرہ ہو رہا ہے؟ ہر ایک کی سیٹ اس کا حق ہے، اس کو وہاں سے ہٹانا اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں حرام ہے، اس کا حق ہے۔ ایک تو اس کا حق چھین رہے آپ، یہ حرام، اور آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں کہ اس نے بیچارے نے اپنی مرضی کی سیٹ لی ہوئی ہے اپنے آرام کے لیے، اور آپ کہیں بھائی خان صاحب دیکھیے ہماری جماعت ہے نا، ہم 10 آدمی جماعت والے ہیں، ہم ساتھ رہیں گے، آپ وہاں چلے جائیے، آپ یہاں جائیے۔ آپ ڈبل حرام کر رہے ہیں، ڈبل حرام، تکلیف دینے کا حرام، اذیت دینے کا حرام، اور کسی کا حق چھیننے کا حرام۔ ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو سب کے ساتھ رہ کر اپنے اخلاق دکھانے چاہیے۔ اس لیے ٹرین میں تعلیم کا حلقہ نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ تعلیم صرف کتاب پڑھنا تھوڑی تعلیم ہے،
اب یہاں تعلیم کا موقع نہیں ہے، آپ سکھانا کر لیں، کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دیں، اس کو سن لیں، اپنی سنا دیں، دو بیٹھے ہوئے آپس میں مذاکرہ کر لیں، یہ کام ہے ٹرین میں کر لیں۔ نمازیں ضائع نہ ہوں، اپنے وقت پر ہوں۔ نمازوں میں سنتوں کی رخصت ہے، اگر آپ بیٹھے بیٹھے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نفلیں پڑھ سکتے ہیں تو نفلیں ضرور پڑھتے رہیں، اس میں قبلے کے رخ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹرین چاہے کسی بھی طرف چل رہی ہو، آپ ٹرین میں بیٹھ کر نفلیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی ہو، چاہے قبلہ آپ کے دائیں ہو یا بائیں ہو، آگے ہو یا پیچھے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ٹرین میں نوافل خوب پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح پڑھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بس ستر سامنے رکھ لیں، نوافل کو تو پڑھنا چاہیے، سفر میں نوافل کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر سنتیں پڑھنے کا موقع نہ ہو تو آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن فرائض کا اہتمام کریں۔ فجر کی 2 سنتیں لازماً پڑھنی ہیں۔ ٹرین کہیں لمبی رک رہی ہے تو 2 حصوں میں جماعت کر کے نیچے نماز پڑھ لیں، اور اگر ٹرین نہیں رکتی ہے تو پھر ٹرین کے اندر ہی نماز ادا کی جائے۔ ایسی جگہ پڑھیں جہاں مسافروں کو تکلیف نہ ہو۔ اس طرح ہمیں سب کا خیال کرتے ہوئے اور قانون کی رعایت کیا، قانون کی رعایت۔ ہمارے بڑوں کا مزاج یہ رہا ہے، اگر چھپ کر سفر کر بھی لیا ہے بغیر ٹکٹ کے تو اتنا ٹکٹ خرید کر پھاڑ کر پھینک دیا جائے تاکہ حکومت کے جو ہے نظام میں میرے ٹکٹ کے پیسے پہنچ جائیں، ورنہ یہ چور کہلائے۔ یہاں یہ کہتے ہیں حرب ہے اور یہاں اس نے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی ہمارے یہاں کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسی کوئی گنجائش ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں انتظامیہ کو اپنے کام سے مطمئن کرو، انتظامیہ کو اپنے کام سے مطمئن کرو پوری طرح۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ، ملک ہو یا بیرون ملک، ٹرین میں ہو یا گاڑی میں ہو، ہر جگہ قانون کی رعایت کرتے ہوئے چلیں۔ کریں گے انشاءاللہ اہتمام۔ جہاں کا رخ بنایا جماعتوں کا، جماعتیں وہاں جائیں، جم کر کام کریں۔ میں ساری تفصیل عرض کر چکا ہوں، جم کر کام کریں۔ ہماری ابتدا مسجد سے ہوگی، جاتے ہی اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کر لیں، پھر سامان ایک دم خریدنے سے رکھ کر بیٹھ کر امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر مشورہ کریں۔ ہم اپنا مشورہ مقامی ساتھیوں کو لے کر کریں، اگر نہیں ہے کوئی تو یہ نہیں کہ چلو مشورہ کر لو، کوئی ہے تو ہے نہیں۔ ارے تو تمہارے ساتھ تمہارے مقامی ساتھی نہیں، تم کیا مشورہ کرو گے؟ انتظار کر لو، ابھی نماز ہونے والی ہے، مقامی لوگ آئیں گے، ان کو ساتھ لے کر مشورہ کرو۔ 24 گھنٹے کا نظم بناؤ، مقامی ساتھیوں کو ساتھ لو، انہیں ساتھ لے کر ہمیں اپنے اس پورے علاقے میں محنت کا نظم بنانا ہے۔ ہمارے کچھ اہم گشت ہیں، عمومی گشت کب ہونا چاہیے، کب لوگ یہاں فارغ ملتے ہیں، خصوصی گشت ہونا چاہیے، یہاں کون کون علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، بزرگ اور مشائخ ہیں، ان کی زیارت کے لیے ہمیں گشت کرنا ہے۔ علماء درخواست میں کہہ چکا ہوں، ان سے درخواست کریں کہ ہماری جماعت آئی ہوئی ہے مسجد میں، آپ ہمیں وقت دیجئے، ہم آپ سے مسائل بھی سیکھنا چاہتے ہیں اور نصیحت بھی لینا چاہتے ہیں۔ خواص ہیں، اغنیاء ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان سے بھی کہیں کہ مسجد میں جماعت آئی ہے، آپ اپنا کوئی وقت فارغ کریں، اور آپ کی وجہ سے ہماری جماعت کو مدد ملے گی، اور آپ کے کہنے سے مقامی لوگ گشت میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ تشریف لائیے۔ عمومی گشت وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اس کام میں، ہمیں عمومی گشت میں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ نئے سے نئے لوگوں سے ملاقاتیں کریں، ہر ایک سے ملاقات۔ یہ ہمارے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ غیر ہے، یہ اپنے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ہمارا ہمارا کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم جو کرتے ہیں وہ جانیں، ہمیں سب سے تعلق کرنا ہے، سب سے ملاقاتیں کرنی ہے۔ یہ کس کی مسجد، وہ کس کی مسجد ہے، کس کا گھر، یہ کس کا گھر، ہمارا یہاں تقسیم نہیں ہے۔ اس طرح ہمیں تعلیمی گشت، عمومی گشت، خصوصی گشت، اصولی گشت، ہر جگہ سے جماعتیں بنا کر اللہ کے راستے میں ہر جگہ سے نکالنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ اہتمام۔ اب میں دو ہی پکڑ دوں۔ بھائی کوئی عذر نہ ہو تو ایسے بیٹھے جیسے تحیاتیں بیٹھتے ہیں، اور تشہد پڑھ لیں، تشہد کی طرح بیٹھے اور درود شریف پڑھ لیں، اللہ کی تو متوجہ ہو جائے۔ بیٹھے بیٹھے اپنی بیٹھک بدل لیں، تشہد کی طرح بیٹھ جائیں، اگر کوئی عذر نہ ہو۔ درود شریف سے پڑھ لیں۔ جو باقی مجمع میں جہاں